بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، سيدنا ومولانا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأشجعين الأفضلين الأكرمين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام الهمام القمقام الزرقام القوام السلام، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب. مرحبا أنت الوالد شبي والشبر. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة: كن في الفتنة كابن له صلاة. سامعین عزیز، میرے برادر عزیز محترم ڈاکٹر امینی صاحب نے مجھ سے فون پر یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ آپ کو سننے والا مجمع ملے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب سننے والا مجمع ملنے والا تھا تو میں نے بھی موضوع کو کچھ ایسا ہی انتخاب کیا جو ممبروں سے کم سنایا، لہٰذا آج انشاءاللہ ظاہر سی بات ہے آپ حضرات کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے معرفت نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ عرض کروں گا، اس لیے کہ یہ موضوع بہت تشنا ہے اور یہ کتاب بڑی مظلوم ہے جو ہمارے درمیان ہے لیکن ہم اس سے آشنا نہیں ہیں۔ معرفت نہج البلاغہ کے حوالے سے میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، نہج البلاغہ سے ہی وہ ایک حدیث ہم نے آپ کو ہدیہ کی ہے۔ نہج البلاغہ کا 3 پارٹ ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں نہج البلاغہ۔ بزرگ واقف ہیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے، ایک حصہ ناموں پر مشتمل ہے، خطوط پر مشتمل ہے، اور آخری حصہ حکمتوں پر مشتمل ہے۔ یعنی مولا کائنات کی وہ کتاب 3 حصوں پہ مشتمل ہو گئی۔ ایک حصہ خطبات ہے، ایک حصہ خطوط اور نامہ اور خط ہے، اور ایک حصہ اس میں حکمتیں ہیں۔ تقریباً 241 خطبے کم و بیش نہج البلاغہ کے اندر، 79 خطوط نامے کاغذ جو علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں لکھے، اور 480 حکمتیں بیان کی گئی ہیں جو آخری نہج البلاغہ میں ہیں۔ اور اسی نہج البلاغہ میں وہ خطبہ بھی ہے جس میں نقطہ نہیں ہے، اور اسی نہج البلاغہ میں وہ خطبہ بھی موجود کر دیا گیا ہے جس میں الف نہیں ہے۔ یہ سب مولا کائنات کے فضائل کے شاہکار ہیں جو علمی اعتبار سے جب زمانے کے سامنے آتے ہیں تو ہر انسان، چاہے وہ فقہ جعفری سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد علی علیہ السلام کی شخصیت سے مدعو ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ مجبور ہو جاتا ہے یہ بات سوچنے کے لیے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا کہنے والا کون ہے، یہ کون تھا جو ایسا خطبہ دے گیا کہ جو نہ علی سے پہلے کسی نے دیا تھا نہ علی کے بعد کسی نے دیا تھا۔ غور فرما رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنے ہی خطبے نہیں ہیں میرے مولا کے، ابھی بے شمار خطبے ہیں، لیکن یہ وہ خطبے تھے
جنہیں سید رضی نے ایک جگہ نہج البلاغہ کے نام سے اکٹھا کر دیا۔ سید رضی کون؟ سید رضی اس مجتہد کو کہتے ہیں، اس مرجع کو کہتے ہیں جس نے اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں کوئی ایک مکروہ کام بھی نہیں کیا۔ بھئی آج تو بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ انسان اسے حوزے سے واقفیت نہیں ہے، دینی کتب سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، لیکن وہ مرجع پر اعتراض ضرور کر دیتا ہے، تقلید پر اعتراض ضرور کر دیتا ہے، مراجع تقلید کے فتووں پر اعتراض ضرور کر دیتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ مرجع کے کیا مطلب ہوتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ان کی عظمت کیا ہے، یہ کیسے ہوتے ہیں۔ بھئی ان کے طرف تو یہ بھی بات منسوخ کی جانے لگی کہ صاحب آپ لوگ محنت کرتے ہیں، خمس نکالتے ہیں، یہ مراجع تقلید بیٹھے کھا لیتے ہیں۔ یہ بات مسلسل واٹس ایپ پہ چل رہی ہے، فائبر پہ چل رہی ہے، انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے۔ میں صرف ایک چونکہ موضوع سے ریلیٹڈ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات صرف سید رضی کے حوالے سے کہوں گا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ سید رضی کو پہچانے کے کون ہے؟ ہمارے تمام مراجع تقلید کی زندگی ایسی ہی گزری ہے جیسے سید رضی کی گزری ہے، لیکن ایک زندگی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سید رضی کون ہے؟ میں نے کہا کہ اپنی زندگی میں مکروہ کام بھی نہیں کیا ہے۔ کیسا عظیم انسان ہوگا بھئی، خدا کی قسم عجیب مجتہد ہے۔ بہاؤالدولہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زندگی میں جو مجتہد تھا بہاؤالدولہ چاہتا تھا کہ کسی بھی اعتبار سے کچھ تھوڑا بہت پیسہ سید رضی کے پاس بھیج دیں، اور جب یہ پیسہ ہمارا لے لیں گے تو پھر ہم اپنے اعتبار سے ان سے فتویٰ نکلواتے رہیں گے۔ بھئی ہوا بھی ایسا ہی ہے نا، ہوا بھی ایسے ہی ہے، پہلے پیسہ کھلا دیا گیا، بعد میں فتویٰ مانگا گیا۔ اگر تاریخ پیش نظر ہے تو یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ پہلے پیسہ دے دیا گیا، جب وہ احسان تلے دب گیا تو کہا بھئی اس کے بارے میں فتویٰ دے دیجئے، اس کے بارے میں۔ سید رضی کے پاس انہوں نے پیسہ بھیجا، سید رضی نے کہا واپس لے جاؤ، یہ پیسہ کیسا ہے؟ کہنے لگے 2000 سونے کے سکے آئے ہیں، کہنے لگے لے جاؤ اپنے گھر۔ کس کے یہاں سے آیا؟ کہا بہاؤالدولہ کا ہے، اسی کو دے دینا میری طرف سے، میں نہیں لیتا کسی کا پیسہ۔ خیر بات ختم ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد سید رضی کے گھر ایک ولادت ہوئی بچے کو، توجہ چاہا، ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ پھر اس نے خان پوش کر کے اور سینی میں اور 2000 سکے پھر بھیجے، توجہ چاہا، پھر بھیجے اور کہنے لگے جاؤ سید رضی کو دے دو۔ آئے لے کر کے صاحب دینے والے آئے اور آ کر سید رضی سے کہنے لگے صاحب آپ کے پاس پیسہ بھیجا۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ توجہ، کس نے بھیجا ہے؟ کہا بہاؤالدولہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اس لیے بھیجا ہے۔ تو کہا خوشی مجھے ہونی چاہیے، اسے کیوں ہو رہی؟ توجہ چاہ رہا بھئی بیٹا میرے یہاں پیدا ہوا ہے تو خوشی مجھے ہونی چاہیے، اس نے پیسہ کیوں بھیجا؟ کہنے لگے صاحب اس نے کہا ہے کہ پیسہ آپ تقسیم کر دیجئے، لوگوں میں بانٹ دیجئے، کچھ کر دیجئے، پیسہ بہر واپس مت کیجئے۔ کہنے لگا نہیں میں پیسہ نہیں لے سکتا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جس نے ولادت کروائی ہے اسے دے دیجئے وہ پیسہ۔ کہنے لگا نہیں ولادت جس نے کروائی وہ میرے گھر کی عورت ہے، کوئی باہر سے میں کسی کو بلا کے نہیں لایا ہوں، وہ کرائے کی عورت نہیں ہے کہ اسے میں پیسہ دے کر واپس کر دوں۔ اب آخر میں ایک ہی ذریعہ بچتا ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ کسی اعتبار سے نہیں لیں گے۔ پھر اس وقت کے بہاؤالدولہ راجا نے پھر بھیجا، کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ جن شاگردوں کو پڑھاتے ہیں ان میں تقسیم کر دیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سید رضی نے وہ پیسہ سامنے رکھوا دیا، تمام طلاب اکرام کو اس وقت نجف اشرف میں کیسے لوگ پڑھا کرتے تھے، کیسے علماء ہوا کرتے تھے، سب کو سامنے بلایا، کہا تمام شاگردوں سے میں گزارش کرتا ہوں اگر تمہیں ضرورت ہے تو اس سکے میں سے جتنا چاہو اٹھا لو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جتنا چاہو ان سکوں میں سے اٹھا لو، جتنی ضرورت ہے لے لو۔ کہنے لگے سب کچھ ایسا ہی پڑا رہا ہے، کسی نے کچھ نہ چھوا۔ ایک طالب علم اٹھا، اپنے حجرے میں گیا، وہاں سے قینچی نکال کر کے لایا اور اس میں سے ایک سکہ اٹھایا اور تھوڑا سا سونا اس میں سے کاٹا اور باقی حصہ اسی میں رکھ دیا اور کہا بس میں نے لے لیا۔ توجہ، میں نے اس میں سے ایک حصہ لے لیا۔ اچھا اس نے کہا کہ بھائی کسی نے نہیں لیا، جس نے لینا تھا لے لیا، اب تم لے جاؤ بہاؤالدولہ کو واپس کر دو۔ جب وہ سونے کا اشرفیاں واپس چلی گئی تو ایک مرتبہ سید رضی نے اس طالب علم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا حضور کل رات میں جب میں تعلیم حاصل کرتے کرتے میں نے دیکھا تو میرے جو چراغ تھا، چراغ کی لو کم ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ تیل ختم ہو گیا، تو کل میں ادھار تھوڑا تیل لے آیا تھا، بس اسی کی ضرورت کے مطابق میں نے سونے کا اتنا حصہ کاٹ لیا ہے جتنی ضرورت ہے۔ تو بھائی زمانہ پہلے یہ تو سمجھے کہ سید رضی جس کو پڑھا دیتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے، تو جب پڑھایا والا ایسا ہوگا تو خود سید رضی کیسے ہوں گے؟ صلوات پڑھتے ہیں۔
बलागत का रास्ता, नहजुल बलागा। खुदा की कसम कभी कभी अफसोस होता है कि गैर नहजुल बलागा पढ़कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम सिर्फ इसी बात पर फख्र करते रह गए कि मेरे मौला का कलाम है। हम इससे आगे न बढ़े। हमें वक्त न मिला कि हम थोड़ा मुताला कर लेते, हमें वक्त न मिला कि हम हिकमतें याद कर लेते। न जाने कितने चुटकुले और न जाने कितने किस्से हमें याद हो गए यहाँ वहाँ से पढ़ पढ़ के, लेकिन दो चार हिकमतें मौलाए कायनात ने जो बयान की, इतनी सारी हिकमतें, दो चार हमें हिकमतें याद न हुई। भाई मजलिस का फैज़ तो यही है, सीरत मासूमीन पे चलने का मसला तो यही है कि कम से कम कुछ नहीं तो एक मजलिस से एक हदीस ही याद कर ली जाए, एक मजलिस से एक हदीस ही याद कर ली जाए, हदीस का मफहूम ही जहन में रख लिया जाए कि उठ के जाया जाए। अगर हमने अपनी जिंदगी में, खुदा की कसम, एक साल में, अगर एक साल भी छोड़ दीजिए, अगर हमने 2.25 महीने में अगर 40 मजलिसें की हैं तो कम से कम 40 हदीसें तो जहन नशीन हो जाएंगी ना। एक सलवात पढ़ देना मोहम्मद नहजुल बलागा। मैंने जिस हदीस की तिलावत की, खुदा की कसम अजीब खूबसूरत हदीस है और इंशाअल्लाह मैं इस तरह से समझा दूंगा कि कभी ज़हन से निकलेगी नहीं। मेरे मौला ने क्या कहा, कुन फिल फितनते कबलिल लबून। ए मेरे चाहने वालों, ए मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने वालों, कौन कह रहा है? मेरा मौला खतीब मिंबर सलूनी कह रहा है। मेरे मौला कह रहे हैं, ए मुझसे बेहद मोहब्बत करने वालों, कौन फिल फितनते कबलिल लबून। देखो जब कभी फितना बर्पा हो जाए तो याद रखना तुम्हारी पोजीशन वैसी ही होनी चाहिए जैसे ऊंट के बच्चे की पोजीशन होती है। मतलब मौला ने फितने से बाहर निकलने का रास्ता बताया। कौन फिल फितनते कबनिल लबून। इब्ने लबून किसे कहते हैं अरबी में? इब्ने लबून कहते हैं ऊंट के उस बच्चे को जिसका 2 साल कंप्लीट हुआ। इब्ने लबून ऊंट के उस बच्चे को कहते हैं जिसका 2 साल कंप्लीट हो गया हो। मौला ने क्या कहा, जब कभी फितना बर्पा हो, तुम्हें लगे कि कोई जगह फितना बर्पा हो रहा है तो घबराना नहीं। उस वक्त तुम्हारी पोजीशन ऊंट के बच्चे जैसी हो जाए जो 2 साल पूरा कर चुका हो। ला ज़हरुन फयुरकब वला ज़रउन फयुहलब। ला ज़हरुन फयुरकब इसलिए कि ऊंट के 2 साल के बच्चे की खुसूसियत ये होती है कि वो अपने पीठ पर किसी को बैठा नहीं पाता और इतना छोटा होता है कि दूध नहीं दे पाता। तवज्जो चाह रहा हूं, इतना कमसिन होता है कि दूध नहीं दे पाता। यानी मौला कहना ये चाह रहे हैं, इंसान को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या इंसान डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है या उसके कंधे पे रखकर बंदूक दागी जाती है। तवज्जो चाह रहा हूं, या उसके कंधे पे रखकर बंदूक दागी जाती है। एक वक्त डायरेक्ट रूबरू होता है, एक वक्त डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। बंदूक चलाने वाला कोई और होता है लेकिन सामने कोई और होता है। मौला ने कहा जब कभी फितना बर्पा हो तो इब्ने लबून बन जाओ, ऊंट के उस बच्चे के मानिंद बन जाओ, न जिस पर कोई सवारी करके बंदूक दाग सके, न जिससे कोई फायदा उठाकर दूध दूह सके। सलावत पढ़ते रहो। ज़हन नशीन रहना चाहिए। खुदा न खास्ता कहीं फितना बर्पा होता है तो मेरे मौला की यह हदीस ज़हन में आनी चाहिए। कौन फिल फितनते कबनिल लबून ला ज़हरुन फयुरकब वला ज़रउन फयुहलब। ख्याल रखना। और खुदा की कसम खतीब मिंबर सलूनी बोले तो जाहिर सी बात है, हर लफ्ज़ नूर है, हर हर्फ नूर है, हर हदीस नूर है। और अजीब बात मेरे मौला ने कहा, फिर मेरे मौला ने उसी कलिमात के साथ में कहा, मन अरफ़ नफ्सह फ़क़द अरफ़ रब्बह। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। ठीक है, बहुत मर्तबा सुना होगा लेकिन आज जैसे मैं समझा रहा हूं समझ लीजिए, कभी ज़हन से नहीं निकलेगा। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचान लिया। जाहिर सी बात है, रब को पहचानने की क्या कमी है? ये चांद देखिए तो क्या रब याद नहीं आता? ये सूरज देख के रब याद नहीं आता है? सबे अय्या आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। भाई किन किन नेमतों का इनकार करोगे? नेमतें इसीलिए दे रहे हैं ताकि हमें पहचान लो। चाह रहा हूं भाई, नेमतें मुसलसल इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें पहचान लो। तो क्या रब को पहचानने में कोई कमजोरी है? भाई सूरज देख के अल्लाह याद आता है, चांद देख के अल्लाह याद आता है, सितारे देख के अल्लाह याद आता है, दरिया देख के अल्लाह याद, सब कुछ जो कुछ कायनात में है उसे देखते हैं अल्लाह याद आता है। लेकिन फिर भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, अल्लाह को नहीं समझ रहा है। तो मेरे मौला ने कहा फिर अपने नफ्स को पहचान लो।
मन अरफ नफ्सा फकद अरफ रब्बा, तुम अपने नफ्स को पहचान लो, अपने रब को अपने आप पहचान लोगे। मालिक कैसे हो सकता है, तवज्जो चाहो, कैसे हो सकता है कि मैं अपने नफ्स को पहचानूं तो रब अपने आप समझ में आ जाएगा? कहा अच्छा, अब मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, नफ्स आपका क्या है? आपके अंदर है, जिसे आप रूह भी कहते हैं, ठीक है ना? भाई रूह नफ्स है और नफ्स रूह है। अब ये रूह इस वक्त मैं पूछूं कि आपके जिस्म में कहां पर है? मेरे मौला तौहीद बता रहे हैं ना, तौहीद समझा रहे हैं कि तुम्हारा सबसे पहला लेसन अल्लाह एक, तो पहले अल्लाह एक तो कायदे से समझ लो ना। क्या है कहा? नफ्स, अपने नफ्स को पहचानो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस वक्त आपकी रूह कहां है? आंखों में है? आप कहेंगे हाँ। मैंने कहा इस वक्त पैर में नहीं होगी? आपने कहा पैर में नहीं। मैंने कहा सर में है? आपने कहा हाँ। मैंने कहा जबान में है? आपने कहा हाँ। तो मैं पूछना ये चाहता हूं, अल्लाह ने कितनी रूहें आपके अंदर रखी? तवज्जो चाह रहा हूं, रूहें कितनी रखी? आप कहेंगे एक रूह है, तो मैं कहूंगा एक रूह है, मगर इंसानी जिस्म का जो हैलूला है, कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां वो मौजूद ना हो। तवज्जो चाह रहा हूं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है। तो एक नफ्स में इतनी ताकत है कि इंसानी जिस्म के कायनात के हर गोशे गोशे में वो अपना वजूद साबित कर रही है। तो जब एक रूह पूरे जिस्म के हर गोशे में एक वक्त में हो सकती है, तो क्या एक अल्लाह एक वक्त में पूरी कायनात में नहीं हो सकता? कान में भी काम कर रही, आंख में भी देख रही, जबान भी है, कुछ जायका है, पेट में तकलीफ है, उसका भी एहसास हो रहा, पैर दुख रहा, उसमें भी पैर में झुंझुनी चढ़ गई, उसका भी हर तरह का एहसास महसूस हो रहा है। एक साथ हर तरह का एहसास है। क्या है? एक रूह है। अब सब लोग कहते हैं एक अल्लाह पूरी दुनिया को कैसे चलाएगा? अरे तुम्हारी एक रूह पूरे जिस्म को चला रही है। यही मेरे मौलाना को कहा था, मन अरफ नफ्सा फकद अरफ रब्बा। कहे साहब अल्लाह कैसे इस बात पर कादिर है कि एक ही वक्त में वहां भी रहे, यहां भी रहे, वहां भी रहे, यहां भी रहे? तवज्जो चाह रहा हूं, मौला तौहीद समझाना चाह रहा है। तो अपने नफ्स को पहचानो। भाई नफ्स क्या है? कल गए रूह। अच्छा तो आप लेटे हैं लखनऊ में, कश्मीरी महल्ले में आप सो गए, आपने ख्वाब देखना शुरू किया, आपने देखा आप नजफ अशरफ में हैं, करबला मोहल्ला में हैं, जरी इमाम हुसैन को ज़ियारत दे रहे, बोसे ले रहे हैं। आप कहाँ हैं? कश्मीरी महल्ले में। कश्मीरी महल्ला कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कितनी दूर है इराक से? हजारों किलोमीटर दूर है कि नहीं है ना? तो हजारों किलोमीटर दूर शहर में शहर, उसमें मोहल्ला, और मोहल्ले में एक घर, और घर में आप, और आपकी रूह नजफ अशरफ में। भाई यहाँ मच्छर आकर बैठा, भाई समझ लीजिए, मैं वो हदीस समझाना चाह रहा हूं। यहाँ जिस्म पे मच्छर बैठा, उसने अपने डंक को गड़ाया, वहां रूह थी ना नजफ अशरफ में, वहां से चली, उसको एहसास हुआ कि जिस्म पे कुछ बैठ गया। होता है सब नहीं होता है। वहां से रूह चली, तवज्जो चाह रहा हूं, वहां से रूह चली, उसे एहसास हो गया कि भाई मच्छर बैठ गया है। उसने आकर के इतनी जल्दी आई, पता नहीं चला कितनी जल्दी आई, उसने जहन को हुक्म दिया, जहन ने हाथ को हुक्म दिया, हाथ ने मच्छर मार दिया। तवज्जो चाह रहा हूं, जहन को हुक्म दिया, जहन ने हाथ को हुक्म दिया, हाथ ने मच्छर मार दिया। कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? कहीं पे कोई नहीं बता सकता कितनी देर लगी। तो आपकी रूह में तो इतनी ताकत है कि जितनी जल्दी चले आए आप सेकंड और मिनट नहीं बता पाते। तो जब रूह नहीं समझ में आती तो अल्लाह कैसे समझ में आएगा? तो पहले रूह को समझ लीजिए, फिर अल्लाह अपने आप समझ में आ जाएगा। सलावत। अज़ल से है, नजुल बलागा है, अल्लाह अज़ल से है, अज़ल सबसे पहले और सबसे बाद तक रहे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अल्लाह तो रह जाएगा। ठीक कैसे हो सकता है साहब? तो कभी बड़ा नहीं, कभी छोटा नहीं हुआ, कभी बुजुर्ग नहीं, कभी जवान नहीं, कभी बूढ़ा नहीं। अच्छा तो अब आखिरी मिसाल देकर के आगे बढ़ जाऊंगा, चूंकि बात बड़ी तवील हो जाएगी। क्या सुना है कभी रूह की बर्थडे हुई हो? सुना है, लेकिन जिस्म की बर्थडे होती है। फला साहब इतने साल के हो गए, फला साहब इतने बार, कहीं कौन है? क्या बच्चा पैदा हुआ है? अच्छा 5 साल के बाद मिले, कहना अब इनका नाम लिखवा दिया, बड़े हो गए हैं माशाअल्लाह, सल्लल्लाहु बड़े हो गए, नाम लिखवा दिया, अच्छा माशाअल्लाह। कहीं साहब 12 साल के हो गए, अच्छा
اچھا اب کیا ہوا؟ کبھی 18 سال کے ہو گئے؟ اچھا کہا بہت بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. ارے تو جوان ہو گئے ماشاءاللہ, کیا کہنا صاحب. کہنے صاحب ان کی شادی ہو گئی. اچھا ماشاءاللہ تو مطلب بالکل فرسٹ کلاس فائنل. کہاں سب کچھ. یہ آپ آہستہ آہستہ جو بتا رہے ہیں کہ اب ضعیف ہو گئے, اب ادھیڑ ہو گئے, اب ضعیف ہو گئے, یہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے. کیا کسی نے کبھی کہا کہ میری روح اب جوان ہو گئی؟ توجہ. کسی نے کبھی کہا کہ آج روح بچہ تھی کل جوان ہو گئی؟ نہیں. تو روح جب سے آئی جسم میں ایک پوزیشن میں رہی. مولا نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو تمہارے جسم میں نہ روح کبھی بڑی ہوئی نہ کبھی چھوٹی ہوئی. تو جب روح بڑی چھوٹی نہیں ہوتی تو روح کا خالق بڑا چھوٹا کیسے ہو جائے؟ لہذا من عرف نفسہ, دو حدیث ذہن سے نہیں نکلنا چاہیے کبھی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. آج توحید کو سمجھ کے جائیے, پوری طریقے سے ذہن میں ڈال لیجئے توحید, اس لیے کہ پہلا لیسن ہی مولا کائنات کا توحید ہے. تو نہج البلاغہ میں مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کن فی الفتنۃ کابن اللبون. خیال رکھنا جب فتنہ کہیں برپا ہو جائے تو اونٹ کے بچے جیسے بن جانا. اگر بن جاؤ گے تو تمہاری عافیت ہے, بن جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے, بن جاؤ گے تو تمہیں کوئی استعمال نہیں کر پائے گا. کیوں؟ خدا کی قسم علی اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں. مولا اپنے چاہنے والوں کو ان فتنوں سے بچا رہے ہیں جو فتنے انسانوں کو نہیں پوری قوم کو نگل لیتے ہیں. میرے مولا نے آگاہ کر دیا. اب خدا کی قسم آج نہج البلاغہ کے بارے میں کیا عرض کروں آپ سے. یہ وہ کتاب ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے, قیامت برپا کر رکھی ہے. اب میں جو 3-4 اقوال نقل کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی بھی میرے مسلک کا عالم نہیں ہے. مصر کے مفتی کہتے ہیں کہ محمد امین نام ہے النوادری. محمد امین النوادری کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو پورا قرآن یاد تھا. یہ اہل سنت کے مفتی ہیں مصر کے. کہتے ہیں علی علیہ السلام کو پورا قرآن یاد تھا. پھر کہنے لگے نہیں میں نے غلط کہا. علی علیہ السلام کے خون کے ہر قطرے میں قرآن تھا. عجیب بات کر رہا ہوں میں. علی علیہ السلام کے خون کے ہر قطرے میں قرآن تھا. کہنے لگے اب علی اور قرآن کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ دونوں آپس میں مکس ہو گئے ہیں. بھئی جو چیز قرآن میں مکس ہو جاتی ہے خون میں مکس ہو جاتی ہے اسے نکالا نہیں جا سکتا. کہا علی اور قرآن دونوں ایسے مکس ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو لوگوں نے پوچھا بھئی دلیل کیا ہے؟ کہا نہج البلاغہ پڑھ لو. کہا نہج البلاغہ پڑھ لو. جب نہج البلاغہ پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا علی کو قرآن پر کتنا عبور حاصل تھا. صلوات پڑھ دے محمد. جناب شکیب کہتے ہیں, یہ بھی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے پروفیسر ہیں. ان کو لقب ملا ہے امیر البیان. اب سوچئے عرب اگر کسی کو بھی, وہ آج کے القاب نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے نام کے آگے لکھ کر کے پیپر میں چھپوا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ القاب نہیں ہے. یہ لقب وہ ہے کہ جو تمام فضلاء نے, تمام علماء نے بیٹھ کر کے انہیں دیا ہے. امیر البیان. اب پوری توجہ چاہ رہا ہوں. امیر البیان کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی ایسی زبان ہے, ایسے الفاظ ہیں کہ جتنے بیان کرنے والے ہیں سب کے یہ علم بردار ہیں. کون صاحب؟ بھئی عجیب بات ہے خدا کی قسم. یہ بھی مصر کے رہنے والے ہیں, یہ بھی عربی پر عبور حاصل کیے ہوئے ہیں, یہ بھی عربی زبان بولنے میں, کہنے میں, سننے میں. تو ان کے اعزاز میں جلسہ ہوا. سنیے, ان کے اعزاز میں جلسہ ہوا. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک جلسہ منعقد کیا گیا اور انہیں بلایا گیا. صاحب آئیے اور آ کر کے بیٹھیے, آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا. صاحب آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا
کہ پوری تاریخ انسانیت میں، توجہ چاہ رہا ہوں، پوری تاریخ انسانیت میں صرف 2 لوگوں کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ انہیں امیر بیان کہا جا سکتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، پوری تاریخ انسانیت میں 2 لوگوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امیر البیان تھے. کبھی کون کون؟ کہا ایک علی ابن ابی طالب اور دوسرے یہ صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے. اب صاحب انہوں نے سنا کہ مولا کے ساتھ ان کا نام جوڑ دیا گیا، کافی بزرگ تھے، فوراً وہاں سے اٹھے اور آنے کے بعد مائک لیا اور کہنے لگے تم نے کیسی بات کہہ دی، کہاں علی ابن ابی طالب اور کہاں میں. توجہ چاہ رہا ہوں، کہاں علی اور کہاں میں. کہا کیوں؟ کہا اگر علی کی نالین کا تسمہ اگر مجھے شمار کر لیا جائے تو میری زندگی سوارت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے بڑے بڑے امیر البیان امیر المومنین کے آگے سجدہ ریز دکھائی دیتے ہیں. صلوات پڑھ دینا. سارے زمانے میں کیوں ہے؟ بڑی علتیں بیان کی گئی ہیں. میں صرف 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آج پوری دنیا میں نہج البلاغہ کی اتنی معرفت، لوگ اتنے قاعدے سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ ٹیوٹر لگا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ 2 وجہ، بہت ساری وجہ، میں 2 بیان کرتا ہوں اس کو خدا کی قسم. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے مولا نے، آپ پوری نہج البلاغہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو تھوڑا بہت دیکھیے گا. جب بھی میرے مولا نے منصب کی بات کی، اقتدار کی بات کی، دولت کی بات کی، تو فوراً غربت کی بھی بات کر دی، فوراً غریبوں کی بھی بات کی، یتیموں کی بھی بات کی، بے سہارا کی بھی بات کر دی، اس میں نادار لوگوں کی بھی بات کر دی. یاد رکھیے منصب پر پہنچ جانے کے بعد کسی کو غریب یاد نہیں رہتا. توجہ چاہ رہا ہوں. نہج البلاغہ کی مقبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ میرے مولا نے جہاں امیروں کو خطاب کیا فوراً غریبوں کو بھی آواز دی. اور علی کی سیرت تو وہ تھی کہ بھائی شہادت کے بعد پتا چلا کہ علی کون تھے. جب دفن کر کے حسن و حسین واپس آ رہے تھے تو ایک غار سے رونے کی آواز آئی، گڈھے سے رونے کی آواز آئی. بھائی امام حسن امام حسین نے دیکھا ایک نابینا اندر بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، گریا کر رہا ہے. مولا نیچے اترے. بھائی تو کون ہے؟ کہا غریب ہوں، نادار ہوں، بےکس ہوں، بے سہارا ہوں. کہا بھائی تجھے یہاں رزق کون پہنچاتا تھا؟ کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ ہر روز رات کے سناٹے میں ایک بزرگوار آتے تھے اور آ کر روٹیاں دے جاتے تھے اور میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک جملہ مولا کہتے تھے، غریبن جالسا غریبن. تو یہ سمجھ لے کہ ایک غریب غریب کے ساتھ بیٹھا ہے. تو نہج البلاغہ کی مقبولیت کا راز یہ تھا کہ علی نے جب خطابت میں، اپنے خطبوں میں، اپنے جلسات میں، اپنی تقاریر میں ثروت، دولت، مقام، منصب کی بات کی تو فوراً پلٹ کر کے میرے مولا نے غریب کو بھی یاد کیا. یاد رکھیے منصب پہ پہنچ جانے کے بعد بہت مشکل ہے کہ انسان غربا کو یاد کرے، لیکن میرے علی کی سنت یہ ہے کہ کہیں بھی پہنچ جاؤ انہیں بھولو نہیں، ان کی دعائیں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ایک یہ راز. اور دوسرا بڑا اہم راز جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں نہج البلاغہ کی مقبولیت کا، وہ یہ ہے کہ میرے مولا نے ہر معاملے میں عدل اور انصاف سے کام کیا. کبھی میرے مولا نے تو یہاں تک یہ بھی نہج البلاغہ میں کہہ دیا کہ اگر پوری کائنات علی کو دے دی جائے اور کہا جائے کہ چونٹی جو اپنے منہ میں اپنا رزق لے کر کے جا رہی ہے علی اسے چھین لے تو علی یہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. بھائی چونٹی کا بھی رزق چھیننے کے لیے تیار نہیں، بولو کائنات ہمیں دے دی جائے. اس کا مطلب عدل و انصاف. اور اسی عدل و انصاف کو دیکھ کر جو ایک بہت بڑے عالم دین، جو عیسائی عالم دین ہیں، انہوں نے 8 والیوم میں علی ابن ابی طالب کی حیات پر کتاب لکھی. انہوں نے آخر میں پلٹ کر کے ایک ہی جملہ لکھا جو پوری کتاب کا نچوڑ ہے، میں عرض کر دے رہا ہوں. ایک ہی جملہ لکھا، کہا اگر علی عادل نہ ہوتے تو کوئی علی کو مار نہیں سکتا. اگر علی عادل نہ ہوتے تو علی کو کوئی مار نہیں سکتا تھا. اب عرض کروں